سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے نئے پاکستان میں آج صورتحال یہ ہے کہ تاجروں سے لے کر مزدوروں تک ہر کوئی اپنی معاشی حالت پر مضطرب ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر کوئی مہنگائی کے باعث اپنے حالات سے تنگ اور غیر مطمئن ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں نئے پاکستان کے جو خواب دکھائے گئے تھے وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ جب معاشرے میں اس طرح کا عمومی اضطراب ہو تو سمجھیں کہ حکومت ایک بارود کے ڈھیر پر کھڑی ہے اور عوامی احتجاج کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بس ایک دیا سلائی دکھانے کی ضرورت ہے۔ سہیل وڑائچ اپنے تازہ تجزیے میں بتاتے ہیں کہ پنجاب حکومت کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے ماہ کے صرف 21 دنوں میں صوبے بھر میں 653 احتجاجی جلسے اور جلوس منعقد ہوئے۔ کبھی سرکاری ملازمین، کبھی نرسز، کبھی ڈاکٹرز، کبھی بجلی کے صارفین اور کبھی مہنگائی سے تنگ آئے لوگ باہر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ کوئی سروے کیا جائے یا عوامی جائزہ لیا جائے تو تاجروں سے لے کر مزدوروں تک ہر کوئی اپنی معاشی حالت پر مضطرب ہے۔ ہر طرف اس اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ جب معاشرے میں اس طرح کا عمومی اضطراب پیدا ہو جائے تو پھر عوامی احتجاج کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بس ایک دیا سلائی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن حکومت خوش قسمت ہے کہ اہل سیاست کو ابھی وہ تیل اور دیا سلائی نہیں مل سکی جو اس اضطراب کو انقلاب اور عوامی احتجاج میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ سہیل وڑائچ کے مطابق پی ڈی ایم کی تحریک کا پہلا مرحلہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے۔ جلسے اور جلوسوں میں جس قدر عوامی شمولیت کی توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ملک میں سب ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی ناکامی کے باوجود معاشرے میں ہر طرف حکومت کے خلاف اضطراب موجود ہے۔ دراصل وعدے اس قدر بلند و بانگ اور امیدیں بہت زیادہ تھیں لیکن عمل درآمد بہت ہی کم ہوا ہے۔ وعدوں اور عمل درآمد میں خلا اور تفریق ہی اضطراب کی اصل وجہ ہے۔ معاشرے میں جس ٹھہراؤ یا اطمینان کی توقع تھی وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ کسی بھی حکومت کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ عوام کو اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال کرے اور ان کی امیدوں پر حد الوسع پورا اترنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو رہا، اسی لیے اضطراب ہے اور احتجاج ہو رہے ہیں۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ جلسے، جلوس اور احتجاج حکومت کو جھنجھوڑنے اور توجہ دلانے کے لیے ہیں، لیکن اگر حکومت نے ان جلسوں اور احتجاجی مظاہروں کا اثر قبول نہ کیا اور عوامی اضطراب کا خیال نہ کیا تو پھر اگلا مرحلہ ناراضی اور مخالفت کا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی عوامی موڈ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی بات کی جائے، ابھی مطالبات منوانے کا موسم ہے۔ لیکن جب امیدیں مکمل طور پر ٹوٹ جائیں گی تو غصہ، ناراضی اور نا امیدی جنم لے گی۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو اضطراب تبدیلی کو جنم دیتا ہے۔ اگر اضطراب کا مداوع نہ کیا جائے، اضطراب کو سکون نہ ملے اور یہ اضطراب مسلسل بڑھتا ہی چلا جائے تو پھر یہ تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے۔ اضطراب سیاسی وارننگ بھی ہوتا ہے۔ اگر حکومت اضطراب کا توڑ نہ کرے، اضطراب بڑھتا رہے تو آخر کار یہی اضطراب تبدیلی لے آتا ہے۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ اضطراب دراصل سیاسی شعور کے اظہار کا ذریعہ ہے اور جب اس اظہار کو مثبت رسپانس نہ ملے تو پھر اس کا رخ تبدیلی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ موجودہ حکومت کو ہر طرف پھیلے اضطراب کو سکون میں بدلنے کے لیے دوررس اقدامات کرنے ہوں گے، وگرنہ اگلے الیکشن میں یہی اضطراب غصہ بن کر اس حکومت کے خلاف کام کرے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کی احتجاجی تحریکوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تحریک پہلے ہی دن آگ کے الاؤ کی طرح جلتی اور بھڑکتی نہیں، بلکہ پہلے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں سلگتی ہیں، ان میں ہلکی ہلکی آگ لگتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ یہی چنگاریاں بڑے بڑے انگارے بن کر الاؤ کی آگ کو تیز کر دیتی ہیں۔ ابھی تک کی صورتحال میں جلسے اور جلوس، احتجاج اور مظاہرے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان چنگاریوں پر ابھی سے پانی ڈالے تاکہ یہ الاؤ کی شکل اختیار کر کے حکومت کے لیے خطرہ نہ بنے۔ وزیر اعظم عمران خان نے 22 سال کوچا کوچا کریا جلسے اور جلوسوں کی سیاست کی ہے، اس لیے وہ عوامی موڈ اور مزاج سے بخوبی واقف ہے۔ ان کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ عمران خان ہجوم کو دیکھ کر فوراً اس کے موڈ اور تعداد کا اندازہ لگانے کے ماہر ہیں۔ لیکن سہیل وڑائچ اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ وزیر اعظم 21 دنوں کے اندر صرف ایک صوبے پنجاب میں 653 حکومت مخالف احتجاجی جلسوں اور جلوسوں کی خبر کا نوٹس ضرور لیں گے۔ یہ بھی امید ہے کہ وزیر اعظم نے ان احتجاجی جلسوں کے اندر عوامی موڈ کا اندازہ بھی لگایا ہوگا اور پھر عوامی اضطراب کو ختم کرنے یا اس کا مداوع کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی فارمولہ بنایا ہوگا۔ توقع کرنی چاہیے کہ اس فارمولے پر جلد از جلد عمل درآمد ہوگا تاکہ معاشرے کا اضطراب ختم ہو اور سکون کا دور شروع ہو۔ دوسری جانب پی ڈی ایم حکومت مخالف تحریک کے دوسرے مرحلے کو شروع کرنے والی ہے۔ اسے بھی ٹھنڈے دل سے ہر طرف موجود عوامی مسائل کا ادراک کرنا چاہیے اور انہی مسائل کو اپنی تحریک کا حصہ بنانا چاہیے۔ کوئی بھی تحریک صرف سیاسی کارکنوں کی شرکت سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ صاف بات ہے کہ اگر عام لوگ، کسان، مزدور یا معاشرے کے دوسرے طبقے کسی مہم یا تحریک میں شریک نہ ہوں تو اس کی کامیابی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔
پی ڈی ایم کی تحریک کے پہلے مرحلے میں یہ کمزوری خاص طور پر دیکھنے میں آئی کہ اس میں صرف اور صرف سیاسی کارکن تھے۔ عوام، کاشتکار، مزدور، رکشہ ڈرائیور یا طالب علم بطور کلاس کہیں نظر نہیں آئے۔ پی ڈی ایم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو اسے اضطراب میں مبتلا طبقات سے رابطہ کرنا چاہیے اور پھر ان کے ساتھ مل کر اپنے احتجاج کو مربوط کرنا چاہیے۔ جس دن پی ڈی ایم اس میں کامیاب ہو گئی اس دن حکومت کا بول و رام ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں اور مختلف طبقات کا اتحاد نہ ہو پائے۔ اس کے لیے حکومت کو اضطرابی اور احتجاجی طبقات کے مسائل حل کرنے چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کا مسئلہ حل کیا گیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔